الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ذات غفور رحیم کا جس رب العالمین جزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے رمضان المبارک اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ میں اس دن غیر معمولی طور پر رش تھا۔ صحابہ کرام بہت خوش تھے، اور 7-8 افراد کا جو گروہ تھا وہ زور زور کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا پورا ایک وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو غرق کرے جو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی نسل نہیں بڑھے گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو چند ماہ تک مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور اگر کوئی 1-2 بچے پیدا بھی ہوئے تھے تو وہ بقضائے الہی وفات پا گئے تھے۔ یہود و نصارہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے جو کاہن ہیں، جو ساحر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، انہوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا تھا۔ تو بڑے خوش تھے وہ، مگر اس دن جب ایک بچہ پیدا ہوا صحت مند تو سارے صحابہ کرام جوش و خروش کے ساتھ آقا علیہ السلام کی طرف چل پڑے مبارکباد دینے کے لیے، اور سب سے اول جو پیش مبارک دینے کے لیے تھے وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی۔ وہ سب سے زیادہ وہ خوش تھے، اس لیے کہ اس دن ان کے ہاں ان کا دوتا پیدا ہوا تھا۔ ان کی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا حضرت زبیر بن العوام، وہ بھتیجے تھے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بہت زیادہ خوش تھے۔ حضرت اسماء جو آپ ان کا جذبہ ایمانی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کے نکلتے ہیں نا تو آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں سے تیار ہو کے حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے تیار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ان کو ساتھ لے کے غار ثور کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت اسماء بیٹی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بیٹا ہم وہاں پر 3 دن رہیں، 2 دن رہیں، جتنا عرصہ رہیں، آپ نے ہمارے لیے کھانا پیچھے لے کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو غار ثور ہے نا وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہے، بہت اونچا ہے وہ، عام بندہ تو وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آج کل تو سیڑھیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو آسانی ہو جاتی ہیں پہنچنے کے لیے، مگر پھر بھی پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ مگر قربان جائیں اس خاتون کے جذبہ ایمان پر کہ 3 دن 3 راتیں مسلسل وہ اتنی ہائٹ چڑھ کے جاتی تھیں اور کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی تھی۔ اور ایک رات تو ان کے پاس وہ کپڑا نہیں تھا باندھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اس کے پیس بنا کر اس میں باندھ کر وہ کھانا دے کے آئی تھی۔ اور پھر اگلی ان کی ہمت والی بات آپ سماعت فرمائیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہ جب آتی تھیں وہاں پر کھانا دینے کے لیے وہ 3 یا 4 ماہ کی حاملہ بھی تھیں۔ اس پوزیشن میں اتنی ہائٹ چڑھنا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شاید اسی جذبہ ایمانی کے لیے علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب حضرت اسماء جذبہ ایمانی کے تحت اس پہاڑ پہ قدم رکھتی ہوگی نا تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کو دیکھ کر اس پہاڑ کو بھی نرم کر دیتا ہوگا، اور وہ سفر بھی کم کر دیتا ہوگا، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ میں کتنا سفر کر کے آ گئی ہوں۔ تو یہ جب آئی تھی مدینہ منورہ تو پھر بچہ پیدا ہوا تھا جو حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ جب آقا علیہ السلام کی گود میں بچے کو رکھا گیا نا تو آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، پیار بھی کیا، فرمایا کھجور لاؤ،
کھجور لائی گئی، آقا علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک سے اس کو پیس کے باریک کیا، اپنا لعاب اس کے ساتھ شامل کیا اور وہ پہلی گھٹی اپنے لعاب کی حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈال دی۔ نام بھی آقا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے رکھا۔ پھر بچے کی کیا جذبات ہوں گے اور بچے کی کیا جوانی ہوگی، بچے پہ کیا عروج ہوگا، بچے پہ کیا ذہانت اس کی ہوگی، کیا بلاغت ہوگی اس کی، کیا فصاحت ہوگی اس کی، جس کے پہلی گھٹی ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب گئی ہو۔ اور پھر انہوں نے، تاریخ گواہ ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس لعاب لینے کا حق ادا کر دیا تھا۔ بچپن میں ہی اتنے وہ بلاغت والے تھے، فصاحت والے تھے کہ ایک دن کھیل رہے تھے بچے، آپ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو عمر فاروق تشریف فرما ہوئے، بچے دیکھ کے ڈر گئے، عمر آ گئے، تو سارے بھاگ گئے، آپ وہیں پر کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا دوسرے تو چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ بابا جی میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، ادب احترام ہے، میں سائڈ پہ کھڑا ہوں، آپ تشریف فرما ہو جائیں۔ تو یہ اتنے ذہین تھے، اور یہی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، یہی تھے کہ جنہوں نے بچوں کو لے کے سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے تو آپ کی بیعت لیتے ہیں، ہم بچوں کا حق نہیں ہے، ہم بچوں سے بھی بیعت لیں یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا واقعی تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ تو یہ، اور پھر دلیری ان میں اتنی تھی، دلیری کیوں نہ آتی۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے سینگیاں لگوائیں، وہ جو جوڑوں پر لگتے ہیں خون نکالنے کے لیے سینگیاں، وہ آقا علیہ السلام نے لگوائیں تو خون نکلا، اور پیالے میں خون ڈال کے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جاؤ اور اس کو ضائع کراؤ، اس کو پھینک دو جا کر، خون چونکہ حرام ہوتا ہے۔ تو وہ یہ باہر نکلے لے کے، جب پیالے میں خون تھا باہر نکلے، غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جس ذات کا یہ خون ہے تو جگہ بھی کوئی اس ذات کے قابل ہونی چاہیے نا، کہ اس کو کہاں پر ڈالوں، اب میں کہاں پر چھپاؤں اس کو۔ ان کے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ محمد مصطفیٰ کا خون ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اس کو جناب زمین پر گرا دوں۔ آپ نے منہ سے لگایا اور گھونٹ بھر کے پی لیا اس کو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیالہ پیش، یا رسول اللہ، بس اس کو کلوز کر دیا ہے، رکھ دیا اس کو جہاں۔ فرمایا کہاں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے رکھ لیا۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح کہاں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دوزخ کی آگ بھی حرام ہو گئی۔ اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے یار، یہی تو ان میں جذبہ ایمان تھا۔ جنگ سبیتلہ ہوئی تھی عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی، مختصر بات، جنگ سبیتلہ میں مسلمانوں کا لشکر 20,000 تھا اور عیسائیوں کا لشکر 1,20,000 تھا۔ ایک کے مقابلے میں 5 بنتے ہیں، اتنی شدید جنگ تھی، مسلمان ایک کے مقابلے میں 5 گنا لشکر ان کا زیادہ تھا، اور یہ بھی اس جہاد میں شامل تھے۔ اور بادشاہ تھا جرجیر، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی مسلمانوں کے لیڈر کا سر کاٹ کے لائے گا نا تو اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا، اتنا وہ غرور تھا، آدھی سلطنت دے دوں گا اس کو۔ تو یہ فرمانے لگے کہ یا حضرت آپ بھی اس طرح کرے کہ اعلان کر دیں اس کے مقابلے میں کہ جو ان کو کاٹ کے لائے گا نا اس کو بھی انعام و کرام دیا جائے گا۔ اعلان ہو گیا مسلمانوں میں، اور یہی تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دوستوں سے کہ مجھے 7-8 جوان وہ چاہیے جنہوں نے موت پر بیعت کی ہوئی ہو، جنہوں نے موت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، مجھے وہ جوان چاہیے۔ تو یہ 8-10 کا گروہ بن کے گیا تھا، اس کے خیمے تک پہنچ گیا لڑائی کے دوران، لڑتے لڑتے وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ جرجیر، اور آپ نے جب اس کی طرف نیزہ مارا نا تو وہ ڈر کے بھاگا، وہ نیزہ اس کی پشت میں لگا، نیچے گر گیا۔ آپ سپیڈ کے ساتھ گئے، اس کا سر کاٹ کے اسی نیزے کے اوپر چڑھا کے کھڑا کر دیا تھا۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا نا کہ ہمارے بادشاہ کا سر کٹ چکا ہے اور یہ اوپر نیزے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو ایسی ان میں بھگدڑ بچی کہ وہ سارے کے سارے ہی بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ جب کامیاب ہو گئے نا تو ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ کو ہم انعام دیتے ہیں سپہ سالار کی طرف سے 1,00,000 دینار۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں نے یہ دیناروں کے لیے نہیں لڑائی لڑی، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑی ہوئی ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر بڑی مشہور و معروف ہستی تھی۔ اور جب یزید نے میسج بھیجا تھا نا کہ میری بیعت کی جائے،
تو امام حسین کے ساتھ انکار کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ان پر ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب حجاج بن یوسف نے مکہ المکرمہ پر اٹیک کر دیا تھا اور خانہ کعبہ کے خلاف تک کو آگ لگ گئی تھی اور سنگباری کی گئی تھی، تو اس وقت خانہ کعبہ کے دفاع کرنے والے جو جوان تھے ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تھے، اور یہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ امی جان اب میرے ساتھی کچھ تو شہید ہو چکے ہیں اور کچھ تو ان کے ساتھ دشمنوں کے شامل ہو چکے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے، اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے بڑے تاریخ ساز جملے، وہی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 92 سال کی عمر ہو چکی تھی اس وقت ان کی، 92 سال، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی والدہ صاحبہ کی۔ آپ نے بیٹے کو سینے سے لگا کے فرمایا تھا کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اپنے آپ کو حق پر سمجھتی ہو تو ڈٹ جاؤ، اور اگر تم نے ابھی کمپرومائز کر لیا، ساتھیوں کو بھی شہید کروا دیا اور خود بھی پیچھے جا کے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئے، تو یہ بات کوئی درست نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے امی جان بس میری ثابت قدمی کی دعا کرنا۔ تو آپ کو شہید کر دیا گیا، مکہ المکرمہ کے چوک میں ان کی لاش کو لٹکایا گیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو کر بھی اپنی والدہ کی، اپنے صاحبزادے کی لاش کی طرف آتی ہے نا، تو نابینا بچہ بندہ تو ویسے ہی وہ ٹٹول کے آتا ہے، تو اسی طرح وہ چلتی ہوئی آئیں، اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ لپٹ گئیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قربان جاؤں بیٹا تمہاری شہادت پر، کہ لوگ تو شہید ہو کر نیچے آتے ہیں اور تو 3 دن سے ہی اوپر ہے، 3 دن تک ان کی لاش چوک میں لٹکی رہی تھی۔ تو وہ تھے صحابہ اکرام جذبہ ایمان والے، جنہوں نے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو دین ابھی آج کا دن ہے نا، یہ بتا رہی ہے گھڑی بھی آپ کو، یوم بدر ہے، آج یوم بدر ہے، اور 313 ہوں، ادھر 1000 ہوں، ادھر نہ تلواریں نہ زرہ، ٹھیک ہے، نہ نیزے، کچھ بھی نہ ہوں، اور ادھر سارا ساز و سامان ہو، اور پھر بھی 313 جیت جائیں، پھر بھی 313 جیت جائیں، تو یہ کیا تھا؟ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اب بات لمبی ہو رہی ہے، ہم نے تو اپنے جہاز بنائے ہیں 23 مارچ میں دکھانے کے لیے کہ بڑے کرتب دکھا رہے ہیں ہمارے جہاز اور ہماری الخالد اور ہمارے ٹینک وغیرہ، اور ادھر ہمارے جو مسلمان بھائی فلسطین میں کیا حال ہو چکا ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا، جو آقا علیہ السلام کے غلاموں کو عطا فرمایا تھا۔ وہی جذبہ آج اگر بیدار ہوگا مسلمانوں میں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے اس جذبہ ایمانی کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈروں میں، ہمارے حکام میں، ہمارے سپہ سالاروں میں وہ جذبہ ایمانی پیدا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا صدقہ ہماری حاضری کو، دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔